ایک بے رحم مکان مالک نے کرایہ نہ دینے پر ایک غریب بیوہ اور اس کی یتیم بچوں کا سارا سامان گلی میں پھینک دیا اور انہیں سخت گرمی میں بے آسرا چھوڑ دیا۔ بیوہ روتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی قیمتی سواری وہاں آ کر رکی اور ایک کروڑ پتی تاجر باہر نکل آیا۔ جب اس تاجر نے مکان مالک کو تھپڑ مارا اور اس بیوہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا تو محلے والے حیران رہ گئے، کیونکہ وہ تاجر کیوں کروں میں تمہیں معاف؟ تم نے جو حال میرا اور میرے بچوں کا کیا، تمہیں لگتا ہے تمہیں معافی ملنی چاہیے؟ وہ تاجر آنسو بھری نظروں سے زمین پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی فرعون صفت انسان تھا جس نے میری پوری زندگی سر سے پاؤں تک بدل دی تھی۔ مجھے محل سے نکال کر ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا تھا جہاں سے گزرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتی تھی، اور آج وہی انسان سڑک پر بیٹھا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میرے معصوم بچے میرے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے اور ایک بار پھر میرا پاؤں پکڑے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تم بہت صابر عورت ہو، تم مجھے معاف ضرور کرو گی، پلیز میرے ساتھ چلو، جو ہونا تھا ہو چکا، اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مر جانا پسند کروں گی لیکن تمہارے ساتھ جانا نہیں۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ ناقابل قبول تھا۔ تم انسان نہیں، درندہ ہو جس نے ان معصوم بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا، جنہیں ابھی اس دنیا کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، میں اپنا گزارا کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر اب نہیں جاؤں گا۔ جو غلطی میں کر چکا ہوں اب اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یہ آدمی تمہیں یہاں نہیں رکھے گا اور میں تمہیں کہیں اور رہنے بھی نہیں دوں گا۔ تم جہاں جاؤ گی میں وہاں آ جاؤں گا۔ تم جس جگہ گھر لو گی میں اس جگہ کو خرید لوں گا، لیکن اب تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے بے بس ہو کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاؤں اس آدمی نے مجھ پر کیا ظلم کیا تھا، یہ رشتے میں میرے کیا لگتا ہے، لیکن میں نے اپنی عزت کی خاطر اپنی زبان کو بند رکھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ صرف ایک شرط پر جاؤں گی، اگر تم میرے ساتھ معاہدہ کرو گے تب، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے سڑک پر رہنا پڑے میں رہ لوں گی، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے میں پھیلا لوں گی، لیکن تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ بولو منظور ہے؟ میری بات سن کر وہ بولا، تمہیں جو معاہدہ کرنا ہے تم کر سکتی ہو، میں ایک الفاظ ادا نہیں کروں گا، لیکن تم اس طرح نہیں رہو گی، تمہیں میری قسم ہے، تمہیں اس وقت کی قسم ہے جس ہم ایک اچھا وقت گزارا کرتے تھے۔ مجھے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، میں اب اپنے ان معصوم بچوں کا مستقبل دیکھ رہی تھی جو ان سڑکوں پر برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، معاہدہ ہو یا نہیں، میں تمہاری ان فضول باتوں کو سننے کے لیے یہاں کھڑی نہیں رہوں گی، اپنا سامان اٹھاؤں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ بولا، اب بیچ سڑک پر معاہدہ نہیں ہو سکتا، میری گاڑی میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ساجدہ خالہ کو دیکھا تھا جو ایک طرف کھڑی سب تماشا مشاہدہ کر رہی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اس عورت سے میری بہت اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ میرے بچے اس خاتون کو نانی بول کر پکارتے تھے۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کے ہاتھ تھام کر بولی، خالہ کیا میں آپ کے گھر میں آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتی ہوں؟ یہ آدمی بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے جگہ دے دیں۔ مجھے معلوم تھا یہ چھوٹا علاقہ ہے، یہاں پر کسی غیر مرد کو گھر کے اندر داخل نہیں کیا جاتا، اور جو انسان کرتا ہے اسے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ساجدہ خالہ ایک بوڑھی عورت تھیں، ان کے لیے مشکل بات نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا کیوں نہیں، میں تو کب سے تم سے یہی کہہ رہی ہوں کہ دھوپ میں بچوں کو لے کر مت کھڑی ہو، جب تک کوئی بندوبست نہیں ہو پاتا میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ مجھے معلوم تھا وہ بڑے دل کی عورت ہے، لیکن ان کی بہو اور بیٹا جتنے سخت دل تھے، میں بلا وجہ کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑا تاجر بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ساجدہ خالہ اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور ہمیں کمرے میں بٹھایا اور خود شربت لینے چلی گئیں۔ میرے بچے میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور وہ خوفزدہ نظروں سے اس انسان کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد سہیل مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بتاؤ کیا معاہدہ ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا، بس تم مجھے معاف کر دو، اور اگر گھر چلو تو تمہارے بغیر پورا گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں نے ایک خاموش نظر اس انسان پر ڈالی تھی جس نے مجھے ایک وقت پہلے بے گھر کر دیا تھا، میرا بازو پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اس بات کا احساس بھی نہیں کیا تھا کہ میں دو بچوں کی ماں ہوں، ایک عورت ہوں، اور یہ معاشرہ ایک عورت کو اکیلے جینے نہیں دیتا۔
میں نے گہری سانس لی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میرے سامنے یہ فضول باتیں نہیں کرو گے۔ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، ویرانی تمہیں پریشان کرتی ہے۔ میں کوئی جوکر نہیں تھی جو تمہاری انٹرٹین کرتی رہی، یا اب میں تمہارے گھر جا کر تمہیں انٹرٹین نہیں کروں گی، اور نہ ہی میرے بچے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اور وہ بولا، تم بس اپنے کمرے رہنا، جو دل کرتا ہے وہ کرنا، تمہیں کچھ نہیں بولے گا، لیکن بس اب وہاں چلو سے بھول جاؤ جو مجھ سے پہلے ہوا۔ اچانک یہ کایا پلٹی کیوں؟ اچانک یہ آدمی اتنا تبدیل کیسے ہوا؟ یہ وہی انسان تھا جو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے ختم کر دینا چاہتا تھا، اور آج مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے مر رہا ہے۔ میں ابھی کچھ کہتی اسی پل ساجدہ خالہ شربت لے کر داخل ہوئیں۔ میں چپ ہو گئی۔ انہوں نے میرے سامنے شربت کی ٹرے رکھ دی اور میرے برابر میں بیٹھے ہوئے وہ بولی، یہ صاحب کون ہے؟ تمہارا بھائی ہے کیا؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سہیل بولے، خدا کا نام لے خاتون، کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں کیوں بھائی ہوں گا اس کا؟ توبہ کریں۔ ساجدہ خالہ نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے ایسی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے اس محلے میں سب کو یہی بتایا تھا کہ میں بیوہ ہوں اور میرے بچے یتیم، اس لیے سہیل کی اس بات پر ان کا تعجب سے دیکھنا غلط نہیں تھا۔ میں نے فی الحال ہمارے رشتے کو کلیئر نہیں کیا تھا۔ بس ساجدہ خالہ کو دیکھتے ہوئے بولی، اتنا کہ آپ زیادہ دھیان نہیں دیں، میں آپ کو جاتے ہوئے سب بتا دوں گی۔ میں اس انسان سے ایک معاہدہ کرنا چاہتی ہوں خالہ، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا مجھے اس آدمی کے ساتھ کچھ دیر اکیلے چھوڑ سکتی ہیں؟ میں آپ کے کمرے سے کوئی چیز چوری نہیں کروں گی، جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتی۔ بچپن سے ایسی ہی تھی، جو بات مجھے کہنی تھی میں بغیر سوچے سمجھے منہ پر کہہ دیتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ خالہ کو میرا یہ انداز برا لگا ہوگا۔ وہ ایک ماں کی طرح میرے پاس آ کر بیٹھی تھی، لیکن میں نے ایک لمحے میں انہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ جو بات سچ تھی میں اسے کبھی بھی جھٹلاتی نہیں تھی۔ خالہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور بنا کچھ بھی کہے کمرے سے چلی گئی، اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ میرے بچے مزید میرے قریب ہو گئے۔ ان کا ڈرنا بجا تھا، کیونکہ جو حرکت اس آدمی نے میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ کی تھی وہ میں اور میرے بچے مر کر بھی بھول نہیں سکتے۔ یہاں آنے کے بعد میرے بچے کئی دفعہ ڈر کر اٹھتے تھے، امی امی بول کر میرے سینے سے لگ جاتے تھے۔ وہ تکلیف مجھے آج بھی یاد تھی۔ میں سہیل کو دیکھتے ہوئے بولی، تم ابھی کے ابھی میرے سامنے ایک کانٹریکٹ بنواؤ گے جس میں یہ درج ہوگا کہ میری جائیداد جو میری ہے وہ مجھے ہر قیمت پر ملے گی۔ اگر تم نے مجھے لے جانے کے بعد میری جائیداد کے ساتھ کوئی بھی کھیل تماشا کرنے کی کوشش کی تو تم اپنی جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تمہارا گھر میرے لیے کبھی بھی پریشانی کی جگہ نہیں بنے گا، یعنی میں وہاں پر پرسکون رہوں گی، کوئی بھی مجھے تنگ نہیں کرے گا، مجھے کسی کام کے لیے بولا نہیں جائے گا، میں بھی اپنا کام کسی سے نہیں کرواؤں گی۔ اور رہی بات میری آزادی کی، کوئی بھی مجھے کہیں جانے کے لیے نہیں روکے گا، میرا جو دل کرے گا وہ میں کروں گی، جہاں دل چاہے گا میں جاؤں گی، اپنے بچوں کا مستقبل میں منتخب کروں گی، میرے بچوں کو کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر راضی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں۔ وہ بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہاری جائیداد تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم ابھی کہو گی میں ابھی کے ابھی سب کچھ تمہیں واپس کر دوں گا۔ اور رہی تمہاری ان باتوں کی بات، میں وعدہ کرتا ہوں اگر تمہیں کسی نے کچھ بھی کہا تم وہاں میرے ساتھ جو چاہے کر لینا، میں اف نہیں کروں گا، اور تمہاری ہر بات کا ایک کانٹریکٹ بنے گا جس پر میں بھی دستخط کروں گا اور تم بھی دستخط کرو گی۔ اور اگر میں نے تمہاری ان باتوں کو ذرا بھی نظر انداز کیا، جو سزا تم دینا چاہو گی مجھے منظور ہوگی۔ اس دفعہ مجھے شدید قسم کا جھٹکا لگا، یہ انسان اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں اس کی شکل دیکھتی رہی، اور پھر میں نے سر ہلا دیا اور فوراً ہی اس کو کسی فون کے کر کے تمام باتیں سمجھانے لگا، اور اسی طرح ایک کانٹریکٹ بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ شاید وہ اپنے وکیل سے بات کر رہا تھا۔ میرے بچے اب بھی مجھے معصومیت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی سہیل نے آگے بڑھ کر میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا اور میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، خبردار جو میری اولاد کو ہاتھ بھی لگایا دور رہو، جبکہ وہ خاموشی سے پیچھے ہو گیا۔ ساجدہ خالہ دروازے کے پاس رکھی کرسی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا دوپٹہ مجھے نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے انتظار کرنے لگی کہ اب کب کانٹریکٹ آئے گا اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے اپنے بچوں کی شربت اٹھا کر دیا تھا۔ سہیل میری جانب بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے دوبارہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔
وہ تمام درد میرے ہرے ہو رہے تھے جو چند مہینوں پہلے اس انسان نے دیے تھے۔ میں اب بھی پریشان تھی کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پوچھوں، لیکن میں اب خاموش تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس بات پر اپنی اولاد کا مستقبل نظر آ رہا تھا، اور اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اگر قدرت مجھ پر مہربان ہو رہی تھی تو میں بلا وجہ کے سوالات کر کے اپنی زندگی کو مشکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کانٹریکٹ کے پیپر آ گئے۔ اس درمیان ساجدہ خالہ 2 دفعہ کمرے میں آئی تھی، مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس مجھے دیکھ کر چلی گئی۔ میں جانتی تھی اب ان کو بہت زیادہ تجسس ہو رہا ہے، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ کانٹریکٹ کے ساتھ ایک وکیل بھی آیا۔ مجھے اب ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ کہیں ساجدہ خالہ کو مسئلہ نہ ہو، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، وکیل کو کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت وکیل نے بآواز بلند وہ کانٹریکٹ پڑھا تھا جس میں میری تمام ہدایات لکھی ہوئی تھی، اور پھر اس نے آخری لائن بھی پڑھی تھی: اگر اس کانٹریکٹ کے مطابق ان کو یہ سہولتیں دستیاب نہیں ہوئی تو یاد رکھیں سہیل صاحب ان کا ہرجانہ اپنی پوری پراپرٹی میڈم نسرین کے نام کر کے ادا کر دیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو کورٹ انہیں حوالات میں بند کر دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سہیل کے سامنے وہ کانٹریکٹ پیپر رکھ دیے، جبکہ میں حیران تھی۔ میں نے صرف اتنا بولا تھا کہ مجھے یہ سہولتیں ملیں، میں نے بدلے میں کسی کی جائیداد نہیں مانگی تھی، لیکن پھر بھی میں خاموش رہی۔ مجھے واقعی اپنی سیفٹی چاہیے تھی۔ سہیل نے بنا ہچکچائے دستخط کر دیے، اور پھر میری طرف بھی وہ پرچہ بڑھایا گیا۔ میں نے خاموشی سے اس پرچے کو خود پڑھا تھا۔ میں اس طرح ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے بھی بھروسہ کر کے مجھے جو ملا تھا وہ میں اب بھگت چکی رہی۔ میں نے خاموشی سے پورا پرچہ پڑھنے کے بعد دستخط کیے اور سہیل کو دیکھتے ہوئے بولی: اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو ساجدہ خالہ کو بطور تحفہ دے دو اور یہاں سے چلو۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہاں مزید بیٹھنا۔ وہ ایک بہت ہی عزت دار خاتون ہے، لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تمہیں وکیل کو بلانا نہیں چاہیے تھا۔ میری بات سن کر وہ وکیل فوراً بولا: میڈم میں آپ کی بات کی عزت کرتا ہوں، لیکن میرا آنا ضروری تھا۔ یہ کوئی معمولی کانٹریکٹ پیپر نہیں ہے۔ اگر یہ سہولتیں آپ کو نہیں ملی تو سہیل صاحب کو اپنی کروڑوں کی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا سودا ہے، اس لیے ان کی وکیل کا ہونا ضروری تھا۔ میں بھی آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میں نے کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور خاموشی سے اٹھ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ میرے پیچھے ہی سہیل اور وہ وکیل بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر آیا میں نے فوراً سوال کیا تھا: تم نے ساجدہ خالہ کو پیسے دیے ہیں یا نہیں؟ وہ بولا: 50,000 دے دیے ہیں، اگر کہو تو اور دے دوں۔ میں نے سر نفی میں ہلایا اور بولی: اتنے دینے نہیں تھے، خیر اب دے دیے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب چلتے ہیں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اس نے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا سامان جو مالک مکان نے پھینکا باہر تھا وہ اب اس بڑی سی گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ سہیل نے فوراً اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور گاڑی اس گھر کی جانب گامزن ہو گئی تھی جہاں سے کچھ مہینوں پہلے مجھے دھکے دے کر باہر نکالا گیا تھا۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، حال عجیب ہو رہا تھا، لیکن میں نے کسی پر بھی یہ بات ظاہر نہیں کی۔ میں خود کو سب کے سامنے مضبوط رکھنا چاہتی تھی۔ چند لمحے بعد سہیل کی گاڑی میں گونج رہی تھی: اور تم جب سے گھر سے گئی ہو، کیا تم اسی مالک مکان کے ساتھ ہو یا پھر کہیں اور بھی تھی؟ اور نوکری کیا کرتی رہی؟ اس کی بات سن کر اچانک مجھے شدید غصہ آیا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی: کہیں بھی رہوں، تمہیں اس سے مطلب؟ اپنی زبان بند رکھو، زیادہ میرے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم میری ذاتی زندگی میں دخل دو۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ میری بات سن کر وہ بولا: اب یہ کچھ دیر پہلے ہی تو تم نے کانٹریکٹ پہ دستخط کر کے ہمارے درمیان موجود تمام تر بری باتوں کو بھلایا ہے، پھر اب ان پرانی باتوں کو کیوں دہرا رہی ہو؟ میں نے تم سے معافی مانگ جو لی ہے، سب کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، وہ بھی ایک سڑک کے درمیان۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ تم کہو تو میں دوبارہ تمہارے پاؤں پکڑ لوں گا۔ تم نہیں جانتی ہاں تمہارے جانے کے بعد کیا کچھ ہوا ہے، میں نے کیا کچھ فیس کیا ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا کسی کے ساتھ برا کر کے آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی: کب سے میرے دل میں یہ بات بار بار آ رہی ہے، تم اچانک تبدیل کیسے ہو گئے؟ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، میری اولاد سے نفرت تھی، پھر اس طرح معافی کیوں مانگ رہے ہو؟
اپنی جائیداد بھی دینے کے لیے تیار ہو؟ میری بات سن کر وہ بولا، تم جب اس گھر میں جاؤ گی تب تمہیں سب پتہ چل جائے گا میں اچانک اس سے تبدیل کیسے ہوا، مجھے تمہارا درد کیوں محسوس ہوا، میں نے تمہارے ساتھ جو برا سلوک رکھا وہ مجھے کیوں تکلیف دے رہا ہے۔ تم بس ایک دفعہ گھر چلو، ساری سچائی تمہارے سامنے آ جائے گی، اور پھر جس طرح میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں تم مجھے معاف کر دو گی اور میرے ساتھ ہمدردی بھی جتاؤ گی۔ اس کی باتیں بہت ہی عجیب تھی۔ وہ دوہری بات کر رہا تھا نا، ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی صحیح وجہ بتا رہا تھا۔ میں نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ میرے بچوں کا مستقبل سنور چکا تھا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی ایک بڑے سے پورچ میں جا رکی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے مجھے چند مہینوں پہلے نکال دیا گیا تھا، وہی پورچ تھا جہاں پر میں منہ کے بل گری تھی اور میری ہتھیلیاں زخمی ہوئی تھیں۔ میں نے وہی گھنٹوں کے بل بیٹھ کر منت کی تھی کہ ان لوگوں کے سامنے روئی تھی، مجھے یہاں سے نہیں نکالو، میرے 2 بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی، اور آج یہاں کا ہی مالک جو اس گھر کا سربراہ تھا مجھے واپس لے کر آیا تھا اور معافی مانگ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں جوڑ کر بول رہا تھا، میں اپنی جائیداد بھی دینے کو وعدہ کر رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی، اپنے دل کو سمجھایا جو ہوگا اسے فیس کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کی خاطر ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو میں نے سختی سے صاف کیا اور اپنے بچوں کو لے کر گاڑی سے اتر گئی۔ مجھے لگا تھا کہ اب میں اندر جاؤں گی تو کئی چہروں کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ پورا خاندان پورچ میں کھڑا ہوا۔ میری آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ سہیل فوراً میرے برابر میں آ کر کھڑا تھا اور سب کو دیکھتے ہوئے بولا، سب معافی مانگو، جس نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا سب معافی مانگو۔ میں ابھی کچھ کہتی اسی پر تمام ہاتھ جڑ گئے اور سب کی زبانوں سے ایک ہی لفظ ادا ہوا، سوری، اب دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بدسلوکی نہیں ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر سہیل کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی اور ارادہ کچھ دیر سکون کا سانس لینے کا تھا۔ اس وقت میں اتنے بھاری دماغ کے ساتھ تھی کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی مجھے کس کو کیا جواب دینا چاہیے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اپنے بچوں کو اندر کیا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے بچے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے اور میں دروازے کے ساتھ ہی لگی چلتی گئی۔ میں زندگی زمین پر بیٹھ چکی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا، اور آج جب میں اس نظارے کو دیکھ رہی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس طرح رد عمل دینا چاہیے۔ دھیرے دھیرے میں ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ میری ماں باپ میرے جوان ہوتے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں صرف 18 برس کی ہوئی تھی کہ ایک اولاد کے لیے اس کے ماں باپ کا ساتھ عمر بھر میں کم ہوتا ہے، اور میرے حصے میں اتنا کم ساتھ تھا۔ میرے بابا ایک رئیس آدمی تھے اور میں نے گھر میں کبھی کسی بھی طرح کی تنگی نہیں دیکھی تھی۔ جو خواہش میں نے اپنے منہ سے نکالی مجھے مل جاتی۔ میرے پاس اب کوئی نہیں تھا، نہ بابا نہ امی۔ میں تنہا اپنے اس بڑے سے گھر میں 2 ملازمین کے ساتھ تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تھا کہ جب سہیل میرے گھر آیا اپنے باپ کے ساتھ۔ وہ آدمی جو سہیل کا باپ تھا وہ میرے بابا کا بزنس پارٹنر تھا۔ انہوں نے آ کر ایک باپ کی حیثیت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر میرے ساتھ بیٹھ کر بابا اور امی کو افسوس کرنے لگا۔ میں خاموش تھی، میں نے کسی سے بھی کچھ نہیں بولا۔ جو لوگ آ رہے تھے افسوس کر رہے تھے، میں صرف سر ہلا رہی تھی۔ میں اب تک اپنے ماں باپ کے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی۔ میں کسی کے افسوس کا کیا جواب دیتی؟ اس افسوس سے میرے ماں باپ واپس نہیں آ جاتے۔ کافی دیر بولنے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اب یہ تم نے کیا سوچا ہے؟ بزنس کو لے کر تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ تمام جائیداد بزنس تمہارے نام ہے، یعنی اب تم میری 50% کی پارٹنر ہو، تمہارے فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ میں نے ان کی جانب اس دفعہ سر اٹھا کر دیکھا، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ سیریس تھی۔ میں کم عمر تھی لیکن پیسوں کے معاملے میں اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ پیسہ انسان کو کتنا بڑا دشمن بنا دیتا ہے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیں، میں بابا کے بزنس کو آگے لے کر نہیں چل سکتی کیونکہ مجھے بزنس کا کوئی علم نہیں۔ بابا نے اس بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس بزنس کو آپ بند نہیں کرنا۔ آپ بابا کو جو بھی حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیں، میں پراپرٹی بناؤں گی اور ان کا کرایہ کھا کر اپنی زندگی گزار لوں گی۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دوں گی۔ ہاں، اگر آپ بابا کے دوست کی حیثیت سے میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میری پراپرٹی بنانے میں مدد کر دیں۔
میری بات سن کر ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ شاید انہیں لگا تھا کہ میں کوئی بے وقوفی بھرا جواب دوں گی یا پھر یہ کہہ دوں گی کہ آپ اپنے طور پر بزنس کو چلائیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں بھی ایک بزنس مین کی بیٹی تھی، اتنی آسانی سے اپنا حصہ مارنے نہیں دے سکتی تھی۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بات تو تم نے سمجھداری والی کی ہے، لیکن اگر ہم اسی بزنس کو آگے لے کر چلتے تو تمہارے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ میں ہوں نا، میں تمہیں سب چیزیں سمجھاؤں گا، تمہارے باپ کا کیا کرتا تھا اور اس کی کیا حیثیت تھی، تم کرائے سے زیادہ اس میں کیسے پیسے کماؤ گی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں چاہیے سب ایسا، میں نے جو فیصلہ کیا میں اسی پر قائم ہوں۔ بزنس کی دنیا میں قدم رکھ کر مجھے بھی اپنے دشمن نہیں بنانے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کار ایکسیڈنٹ حادثاتی طور پر ہوا ہے؟ سب پتہ ہے مجھے، یہ پورا ایک منصوبہ تھا۔ میں کم عمر ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں، دنیا کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میرے انداز پر ان کا بیٹا سہیل ایک دم میرے برابر میں آ کر بیٹھا تھا اور بولا، خوبصورت لڑکیوں کے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میرے بابا کا کہنے کا مطلب ہے کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بن جاؤ۔ وہ بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، باتوں کو گھما رہے ہیں۔ میں ٹھیک طرح سے بات کرتا ہوں، تمہیں کم عمر لڑکی ہو جس نے ابھی دنیا کو سمجھا بھی نہیں، تمہیں لگتا ہے کہ دو چار بڑی بڑی باتیں کر کے تم سمجھدار بن گئی۔ تمہیں بتا دوں، میں پراپرٹی بنانا اتنا آسان کام نہیں، اور پھر کرایہ دار رکھ کر ان سے پیسہ نکالنا بھی آسان نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بن جاؤ، بزنس کے ساتھ جڑو اور ہم مل کر ترقی کریں گے۔ اس بار میں نے غور سے سہیل کو دیکھا اور مجھ سے عمر میں تقریباً 8 سال بڑا تھا، لیکن اس کی باتیں مجھے پریشان کر چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خاندان سے جڑنے کا مطلب تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، بات سیدھی ہے، میں جوان ہوں، تم جوان ہو، ہم شادی کر لیتے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، تمہارے باپ کی دشمنی بہت تھی، اب وہ تمہاری جائیداد اور تمہارا پیسہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے تم ایک ایسا انسان کی تحویل میں آ جاؤ جو تمہاری حفاظت بھی کرے اور تم سے محبت بھی۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم میرے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ میں نے فی الحال ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھے اس کی بات بالکل درست لگنے لگی۔ پراپرٹی بنانا آسان تھی، لیکن اس میں کرایہ دار کو رکھ کر ان سے کرایہ نکلوانا بہت ہی مشکل۔ میں نے اپنی جانب سے رضامندی دے دی تھی اور ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ شروعات کے دن بہت ہی پرسکون تھے، ان لوگوں نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ میں حاملہ تھی، میری طبیعت بہت زیادہ عجیب ہو رہی تھی۔ جب سہیل نے مجھ سے کاغذات دستخط کروائے تھے، یہ بول کر کہ ہمیں ایک ڈیل کرنی ہے، تمہاری دستخط ضروری ہیں، طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں نے پیپر نہیں پڑھے اور بنا سوچے سمجھے دستخط کر دیا، اور وہ دستخط میں نے کسی اور چیز پر نہیں بلکہ ان کاغذات پر کیے جو میرے باپ نے پراپرٹی میرے نام کی تھی۔ وہ تمام تر پراپرٹی میں نے سہیل کے نام کر دی، پورا بزنس جس میں میری آدھی حصے دار تھی وہ بھی میں نے اسی کے نام کر دیا۔ جب میرا بچہ اس دنیا میں آیا تب میرے سامنے یہ سچ آیا تھا۔ میں سہیل سے بہت لڑی تھی کہ آپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اس وقت انہوں نے صاف کہہ دیا، تمہاری مرضی ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو، یہاں سے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی دلی لگاؤ نہیں۔ اب تم میرے بچے کو ماں ہو تو میں تمہیں یہاں رکھ سکتا ہوں، مگر اگر تم نے فضول کی باتیں کی تو تم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی، میں یہ سوچ کر چلو کوئی بات نہیں، شوہر ہے، شوہر کو ہی سب چیزیں ملی ہیں، کسی غیر کو نہیں۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ جب انسان کو میں اپنا مان رہی تھی وہ کتنا فرعون ہے۔ جب تھا وقت گزرا اور اللہ نے مجھے دوبارہ ماں بننے کے لیے چن لیا، اور اس بار بھی مجھے بیٹے کی خوشی ملی۔ مجھے لگا کہ میرا گھر اب بن چکا ہے، میں اب اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحالی زندگی گزاروں گی۔ لیکن سب کچھ جیسے ہی بدلا، میرے ایک واحد گھر جو میرے نام تھا، میری طبیعت خرابی کے درمیان ہی میرے شوہر نے مجھ سے دستخط لے کر وہ بھی اپنے نام کروا لیا۔ اس بار میں بہت روئی تھی، اتنا کہ میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ سہیل نے اس بار بھی مجھے یہی بولا تھا کہ اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ، جا کر میرے خلاف کھڑی ہو جاؤ، کیس کر لو۔ لیکن میں ٹوٹ چکی تھی، بس اپنی زندگی خاموشی سے گزار رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے پریشان کرتا تھا، میرے پورے گھر کا کام مجھ سے کروایا جاتا، کیونکہ میرا شوہر ایک بزدل مرد تھا جو اپنے باپ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اور پھر جب میرا بڑا بیٹا 5 سال کا ہوا اور چھوٹا بیٹا 4 سال کا ہوا، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔
یہ بول کر کہ تم ایک چکر باز عورت ہو، تمہارا کسی کے ساتھ افیئر ہے۔ میں بہت روئی تھی۔ اللہ کی قسمیں اٹھائی، اس سے بڑی قسم کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن اس انسان نے میرا بھروسہ نہیں کیا اور میرے معصوم بچوں کے منہ پر تھپڑ دے مارے کیونکہ وہ رو رہے تھے۔ ہم تینوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا گیا۔ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، میں کہاں جاتی، کیسے رہتی؟ سب میرے ملازمہ نے میری مدد کی تھی اور مجھے اپنے محلے میں لے گئی اور ایک جگہ کرائے کا مکان دلایا۔ مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ میں کیسے کرایہ ادا کروں گی، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر رہنا شروع کر دیا۔ ملازمہ نے ہی مجھے راشن دے دیا، مجھے اس جگہ ہی کوئی کام کر رہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا۔ تب مجھے ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری ملی۔ پڑھی لکھی تھی اس لیے رکھ لیا گیا۔ محض 4,000 مہینے پر، اس 4,000 میں مجھے گھر کا کرایہ بھی دینا تھا اور راشن بھی۔ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کرایہ پورے 3,000 تھا اور مہینے کے راشن کے پیسے بھی اتنے ہی رکھ لو تو، لیکن پیچھے صرف 1,000 بچتا تھا۔ میں بہت روتی، اللہ سے فریاد کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں 2 مہینے تک کرایہ نہیں ادا کر پائی اور پھر مجھے اس آدمی نے سامان سمیٹ کے گھر سے نکال دیا۔ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر تھی، میں اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پر کھڑی ہوئی تھی، پورا محلہ دیکھ رہا تھا لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اس محلے میں خود کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم ہی ظاہر کیا، صرف اس لیے کہ کوئی بھی مجھے غلط نظروں سے نہ دیکھے۔ میری اتنی عمر نہیں تھی کہ میں ایسے معاملات دیکھ پاتی۔ مکان مالک میرے ساتھ بدتمیزی ہی کر رہا تھا جب سہیل آ گئے اور پھر سب کچھ اس طرح تبدیل ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ابھی اپنے خیالوں میں ڈوبی اپنے ماضی کو ہی یاد کر رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں فوراً حال میں واپس آ گئی۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کی معصوم صورت دیکھی اور ارادہ اس کو بھیجنے کا تھا، لیکن ان معصوم بچوں کی خاطر وہ کھانا لے لیا اور انہیں اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں ہی سو گئے اور میں ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ جو انسان میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، چند مہینوں میں اچانک وہ اتنا تبدیل کیسے ہو گیا؟ یہ پورا خاندان میرے سامنے معافی کیوں مانگ رہا تھا؟ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گرفتار تھی کہ جب کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور سہیل داخل ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ میری طرف آتے ہوئے بولے، بچے سو چکے ہیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہم اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن تم ایک دفعہ میرے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کروں گا جو میں نے ماضی میں کیا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ تم نے ہی جانتی تھی تو تمہارے پیچھے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر میں بولی، مجھے جاننے کی کوشش بھی نہیں ہے۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ تم نے میری ذات مجھ سے چھینی ہے، میرے ماں باپ کے مرنے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے کبھی تمہارے منہ پر یہ بات نہیں کی، لیکن آج میں کہوں گی۔ تم نے مجھے اور میرے بچوں کو یتیم اور بیوہ کہلانے پر مجبور کیا ہے۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تم اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تمہارے سوا میرا کوئی نہیں، مگر اس کے باوجود تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے اتنی ذلت دی کیونکہ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ کیا میں عورت نہیں ہوں؟ مرد کی پہچان کی عورت ہوتی ہے اور عورت کی پہچان اس کے مرد سے ہوتی ہے، لیکن تم نے ہم دونوں کی پہچان ہی چھین لی۔ ہمارے معصوم بچوں کو وہ ذہنی اذیت دی جو وہ اس عمر میں بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ یہ سب کر کے تمہیں حاصل کیا ہوا؟ میری باتیں سن کر اس کوثر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ملازمہ ہڑبڑائی کمرے میں داخل ہوئی اور پریشان لہجے میں بولی، بڑے صاحب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی آ جائیں، آپ کی والدہ بلا رہی ہیں۔ جبکہ سہیل الٹے پاؤں وہاں سے بھاگے تھے۔ بڑے صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں بے اختیار اس جملے کو دہرا کر باہر کی طرف پڑی تھی۔ جو بھی تھا وہ شخص میرے شوہر کا باپ تھا۔ میرا فرض بنتا تھا میں جاؤں۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوئی، اگلے لمحے میرے لیے موت جیسا تھا۔ میرے سسر اور ساس دونوں ہی فالج زدہ حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے آدھے آدھے دھڑ بالکل ناکارہ ہو چکے تھے۔ میرے شوہر پریشان ہو کر ڈاکٹر کو فون کر رہے تھے، جبکہ میں بالکل بے یقین نظروں سے اس صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر آ گئے تھے اور میرے سسر کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے۔ ہم سب کمرے سے باہر آ چکے تھے، صرف میرے شوہر ہی اپنے باپ کے پاس موجود تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ باہر آئے تھے اور پھر ڈاکٹر جا چکے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر سہیل کو دیکھا، یہ صورتحال اس طرح کیسے ہو گئی؟
میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سہیل نے مجھ سے نظر چرائی تھی اور اپنی بہنوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے۔ میں بھی اپنے بچوں کا خیال کر کے ان کے پاس ہی آ گئی تھی۔ وہ دونوں ابھی بھی سو رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا تھا، کیا یہ لوگ اس وجہ سے تبدیل ہو گئے؟ لیکن ایسے لوگ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ بات کچھ اور ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سہیل اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور میرا ارادہ ان کو باہر بھیج دینے کا تھا، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ بھی لال ہو رہا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ جب وہ میرے قریب آئے تھے اور پاس ہی بیٹھ گئے تھے، میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بری طرح رونے لگے۔ میں بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ آج تک میں نے اپنے شوہر کا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار میں ان کو ایسا دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے آئے تھے۔ چیخنا چلانا انہوں نے اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھ لیا تھا، اسی لیے آج ان کی ایسی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ کافی دیر وہ رونے کے بعد وہ ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، خدا کے لیے مجھے صرف ایک موقع دے دو، سچے دل سے مجھے معاف کر دو، صرف اپنی اولاد کا مستقبل نہ دیکھو، مجھ پر رحم کرو، میں مر جاؤں گا، میں بہت اذیت میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ان کی بات سن کر میں اب بولی تھی، خدا کے لیے اب مجھ پر رحم کریں، مجھے بتائیں آپ اچانک سے اتنے تبدیل کیسے ہو گئے؟ یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی امی بابا کو ایسا کیا ہوا اور آپ کی حالت ایسی کیوں ہو گئی؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، جس دن تم گئی تھی اسی دن ہمارے گھر ایک فقیر آیا تھا۔ اتفاقی طور پر ہم سب لان میں ہی خوشی منا رہے تھے۔ سب اسی فقیر نے نہ ہم سے کچھ مانگا اور نہ ہم نے اسے کچھ دیا، بس اس نے اتنا بولا تھا کہ جو پر نور روشنی تمہارے گھر تھی وہ چلی گئی۔ تم نے جتنا اس بچی کو رلایا تمہیں ایسی سزا ملے گی، تم لوگ سکون کا سانس بھی نہیں لے پاؤ گے۔ جس طرح وہ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ در در بھٹک گی اور تمہارا رب تمہیں اسی گھر میں رکھ کر ایسا بھٹکائے گا کہ تم کبھی سنبھل نہیں پاؤ گے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، وہ معصوم بہت تکلیف میں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے معافی مانگو اور اسے لے آؤ، اس کا کوئی قصور نہیں۔ مجھے اس آدمی کی باتوں نے سخت غصہ دلایا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف لالچ ہی پٹی بندھی ہوئی تھی اور دوسری عورتوں کے خواب میں نے بنا سوچے سمجھے انہیں مار کر نکال دیا، لیکن اس آدمی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق ہمارے گھر میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ اگلے ہی دن امی بابا کی طبیعت اچانک بہت بری طرح خراب ہوئی اور ان دونوں پر فالج گرا۔ یہ لمحہ موت سے بھی برتر تھا۔ میرے باپ جو ہمیشہ سینہ تان کر چلتا تھا وہ بستر کا ہو گیا۔ بزنس کی سمجھ مجھے بھی نہیں تھی، میں جتنا بھی سمجھدار بننے کی کوشش کرتا لیکن بابا جیسا دماغ میرے پاس نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے پورا بزنس ٹھپ ہونا شروع ہو گیا اور ہم واقعی ہی روڈ پر آ گئے۔ اس رب نے ہمیں اس گھر میں رہنے ہوئے بھی ایسا بھٹکایا کہ ہم سنبھل ہی نہیں پا رہے تھے، اور پھر اچانک میری بہن کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ بول کر کہ اب تمہارے گھر والے بھی ہمیں پیسے نہیں دیں گے۔ میری بہن گھر آ کر بیٹھ گئی، اس کے بچے بھی اس کے باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ تب بھی وہی فقیر واپس آ گیا اور اس نے وہی بات دہرائی، اس خوبصورت اور پرنور روشنی کو اپنے گھر واپس لے آؤ، یعنی تمہیں، اور تم سے معافی مانگے، کیونکہ تمہاری وہ آپ دیدہ دعا ہے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن حالات نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ سب سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ ناقابل قبول ہے۔ اندھیری راتوں میں تنہائی میں جب میں نے تمہارے بارے میں سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ تم کتنی اچھی تھی، تم میرا کتنا خیال رکھتی تھی، میری ہر چھوٹی چیز کو کس طرح سنبھالتی تھی، حالانکہ تم بھی ایک رئیس باپ کی بیٹی تھی جس نے تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھا تھا اور میں نے تمہیں ایک بدترین نوکرانی کی طرح، مگر اس کے باوجود تم نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ ہمیشہ میری خدمت کی، اور ہمیشہ میں نے تمہیں دھتکارا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہارا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس وقت مجھے واقعی رحم آ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو گلے لگایا اور انہیں حوصلہ دیا، اللہ رب العزت آپ کے تمام تر معاملات آسان کر دیں، اور آپ اس طرح نہیں سوچیں، اس رب تعالیٰ نے اگر آپ پر آزمائش ڈالی ہے تو اس آزمائش سے آپ کو نکالے گا بھی۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی ازدواجی زندگی کا
دوبارہ آغاز کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو بزنس میں سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پکڑ رہے تھے، اور پھر کہتے ہیں نا کہ اگر آپ مل کر کام کریں تو اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے۔ ہمارا بزنس واپس کھڑا ہو گیا۔ میری ساس سسر کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے ہی اپنی نند کے شوہر سے بات کر کے ان کو سمجھایا تھا کہ اولاد اور بیوی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس نے ان کا حال ہوا ہے اور آپ کا کیا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ آپ کو بھی سمجھ آ گیا تھا اور وہ اپنی بیوی اور بچی کو لے گئے تھے۔ میں تمام سننے والوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے محبت کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جب مر جائیں گے تو آپ کا نامہ اعمال، آپ کی نیکیاں اور آپ کے اچھے کام آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ ہوگا، لوگوں کی خدمت کرنا ہوگا اور پیسہ یا دولت نہیں۔ اسی لیے وہ کام کریں جو ہمارے لیے مرنے کے بعد آسانی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تھا تو اس کے ساتھ 4 دوست یا 4 عورتیں نہیں بنائی تھی، بلکہ ایک عورت بنائی تھی جو ان کے ساتھی تھی۔ اس لیے اپنی بیویوں کو ہی عزت دیں اور خدارا ان کو انسان سمجھے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔